أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے لوگو، اگر ہم اس قرآن کو کسی پہاڑ پر نازل کرتے تو آپ اسے دیکھتے کہ اللہ کے خوف سے جھک کر پھٹ جاتا، اور ہم یہ مثالیں لوگوں کے لیے بیان کرتے ہیں تاکہ وہ غور کریں۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین آمین یا الہی آمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ صلی اللہ علی حبیبہ سیدنا محمد وآلہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج انشاءاللہ ہم اپنے 8 پارے کا آغاز کریں گے، بلکہ 8 پارہ تو ہم نے شروع کر ہی لیا تھا۔ سورۃ الانعام کی آیت نمبر 126 سے آج کی کلاس ہماری شروع ہوگی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے لیے آسانیاں فرمائے۔ اور دیکھیے، جتنے احکامات ہیں ابھی تک آپ نے یہ دیکھا ہوگا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جہاں بھی سزا کی بات کی ہے، ہمیں ڈر بھی لگتا ہے نا، تو اس کے ساتھ اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ کہہ دیتے ہیں کہ اللہ بڑا رحیم ہے، اللہ بڑا کریم ہے۔ وہ کیوں ایسے کہہ رہے ہیں؟ کیونکہ آپ دیکھیے کہ اتنے گناہوں کے باوجود ہم سے غلطیاں تو ہوتی ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں سزا نہیں دے رہے ہیں، ہم پھر بھی چلتے پھرتے کھاتے ہیں، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کا یہاں پہ کہنے کا جو مقصد ہے وہ یہی ہے کہ بندے پلٹ آؤ، آج بھی توبہ کر لو۔ دنیا کی زندگی ختم ہو جانی ہے، کتنی دیر اس دنیا میں رہو گے؟ یہ دنیا کو سمجھو، اس کے وقت کی اہمیت کو سمجھو۔ دنیا بہت قیمتی ہے، ایسا نہیں ہے کہ دنیا قیمتی نہیں ہے، کیونکہ اسی دنیا میں رہتے ہوئے ہم نے تو جنت کمانی ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی حدود میں رہتے ہوئے دنیا کے ہر کام کرو۔ اللہ کی نعمت ہے، اتنی بڑی اللہ کی نعمت ہے جس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ دنیا عطا کر دیتا ہے، یہ بھی بڑی خیر کی بات ہے۔ لیکن اس دنیا میں شیطان کی وجہ سے اگر ہم کوئی غلط کام کرتے ہیں تو یہی عذاب بن جاتا ہے، بس اتنی سی بات ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ یا پاک پروردگار ہمارے لیے آسانیاں فرمانا اور ہمارے لیے دین پہ عمل کرنا آسان فرما دینا، تاکہ ہم اپنی زندگی کو سنوار سکیں۔ آمین ثم آمین۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور یہ اسلام تمہارے پروردگار کا بنایا ہوا سیدھا سیدھا راستہ ہے۔ جو لوگ نصیحت قبول کرتے ہیں ان کے لیے ہم نے اس راستے کی نشانیاں کھول کھول کر بیان کر دی ہیں۔ یہی بات میں آپ سے کہہ رہی تھی نا کہ دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو راستے پہ چلنا چاہتا ہے نا، اس کے لیے یہاں پہ نشانیاں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بینہ بیان کر دی ہیں۔ ان کے پروردگار کے پاس سکھ چین کا گھر ایسے ہی لوگوں کے لیے ہے، اور جو عمل وہ کرتے رہے ہیں اس کی وجہ سے وہ خود ان کا رکھوالا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور آیت نمبر 128 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس دن کا دھیان رکھو جس دن اللہ ان سب کو گھیر کر اکٹھا کرے گا اور شیاطین جنات سے کہے گا کہ اے جنات کے گروہ، تم نے انسانوں کو بہت بڑھ چڑھ کر گمراہ کیا، اور انسانوں میں سے جو ان کے دوست ہوں گے وہ کہیں گے کہ اے ہمارے پروردگار، ہم ایک دوسرے سے خوب مزے لیتے رہے ہیں اور اب اپنی اس میعاد کو پہنچ گئے ہیں جو آپ نے ہمارے لیے مقرر کی تھی۔ اور آیت نمبر 128 اللہ سبحانہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ اب آگ تم سب کا ٹھکانہ ہے جس میں تم ہمیشہ ہمیشہ رہو گے، الا یہ کہ اللہ کچھ اور چاہے۔ یقین رکھو کہ تمہارے پروردگار کی حکمت بھی کامل ہے اور عمل بھی کامل ہے، اور اسی طرح ہم ظالموں کو ان کے کمائے ہوئے اعمال کی وجہ سے ایک دوسرے پر مسلط کر دیتے ہیں۔
اے جنات اور انسان کے گروہ، کیا تمہارے پاس خود تم میں سے وہ پیغمبر نہیں آئے تھے جو تمہیں میری آیات پڑھ کر سناتے تھے اور تم کو اسی دن کا سامنا کرنے سے خبردار بھی کرتے تھے جو آج تمہارے سامنے ہے؟ وہ کہیں گے کہ آج ہم نے خود اپنے خلاف گواہی دے دی ہے کہ واقعی ہمارے پاس پیغمبر آئے تھے اور ہم نے ان کو جھٹلایا تھا، اور در حقیقت ان کو دنیاوی زندگی نے دھوکے میں ڈال دیا اور اب انہوں نے خود اپنے خلاف گواہی دی ہے کہ وہ کافر تھے۔ یہ پیغمبر بھیجنے کا سارا سلسلہ اس لیے تھا کہ تمہارے پروردگار کو یہ گوارا نہیں تھا کہ وہ بستیوں کو کسی زیادتی کی وجہ سے اس حالت میں ہلاک کر دے کہ اس کے لوگ بے خبر ہوں، اور ہر قسم کے لوگوں کو مختلف درجات ان اعمال کے حساب سے ملتے ہیں جو انہوں نے کیے ہوئے ہوتے ہیں، اور جو اعمال بھی وہ کرتے ہیں تمہارا پروردگار اس سے غافل نہیں ہے، اور تمہارا پروردگار ایسا بے نیاز ہے جو رحمت والا بھی ہے۔ اگر وہ چاہے تو تم سب کو دنیا سے اٹھا لے اور تمہارے بعد جس کو چاہے تمہاری جگہ لے آئے، جیسا اس نے تم کو کچھ اور لوگوں کی نسل سے پیدا کیا تھا۔ یقین رکھو کہ جس چیز کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے اس کا آنا ہی آنا ہے، اور تم اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے ہو۔ اے پیغمبر، ان لوگوں سے کہو کہ اے میری قوم، تم اپنی جگہ اپنے طریقے سے عمل کرو، میں تو اپنے طریقے سے عمل کر رہا ہوں۔ اور آیت نمبر 135، پھر جلد ہی تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ اس دنیا کا انجام کس کے حق میں نکلتا ہے۔ یہ حقیقت اپنی جگہ ہے کہ ظالم لوگ فلاح نہیں پاتے، اور اللہ نے جو کھیتیاں اور چوپائے پیدا کیے ہیں ان لوگوں نے ان میں سے اللہ کا بس ایک حصہ مقرر کیا ہے، چنانچہ اپنے ذام میں یوں کہتے ہیں کہ یہ حصہ تو اللہ کا ہے اور یہ ہمارے معبودوں کا ہے جن کو ہم خدائی میں شریک مانتے ہیں۔ پھر جو حصہ ان کے شریکوں کا ہوتا ہے وہ تو کبھی اللہ کے پاس نہیں پہنچتا، اور جو حصہ اللہ کا ہوتا ہے وہ ان کے گھڑے ہوئے معبودوں کو پہنچ جاتا ہے۔ ایسی بری بری باتیں ہیں جو انہوں نے طے کر رکھی ہیں۔ اور آیت نمبر 137، اور اسی طرح بہت سے مشرکین کو ان کے شریکوں نے یہ سجا رکھا ہے کہ اپنی اولاد کو قتل کرنا بڑا اچھا کام ہے تاکہ وہ ان مشرکوں کو بالکل تباہ کر ڈالے اور ان کے لیے ان کے دین کے معاملے میں مغالطہ پیدا کر دیں، اور اگر اللہ چاہتا تو وہ ایسا نہ کر سکتے، لہٰذا ان کو اپنی غلط سوچوں میں پڑا رہنے دو۔ اور وہ یوں کہتے ہیں کہ ان چوپاؤں اور کھیتیوں پر پابندی لگی ہوئی ہے۔ ان کی غلط فہمی یہ ہے کہ ان کے سوا ان لوگوں کو کوئی نہیں کھلا سکتا جنہیں ہم کھلانا چاہیں۔ آیت نمبر 138، کچھ چوپائے ایسے ہیں جن کی پشت حرام قرار دے دی گئی ہے، اور کچھ چوپائے وہ ہیں جن کے بارے میں اللہ پر یہ بہتان باندھتے ہیں کہ ان پر اللہ کا نام نہیں لیتے۔ جو غلط کام یہ لوگ کر رہے ہیں اللہ انہیں عنقریب اس کا پورا پورا بدلہ دے گا۔ نیز وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ ان خاص چوپاؤں کے پیٹ میں جو بچہ ہے وہ صرف ہمارے مردوں کے لیے مخصوص ہے اور ہماری عورتوں کے لیے حرام ہے، اور اگر وہ بچہ مردہ پیدا ہو تو اس سے فائدہ اٹھانے میں سب مرد اور عورت شریک ہو جاتے ہیں۔ جو باتیں یہ لوگ بنا رہے ہیں اللہ انہیں عنقریب ان کا پورا پورا بدلہ دے گا۔ یقیناً وہ حکمت کا بھی مالک ہے اور علم کا بھی مالک ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ وہ لوگ بڑے خسارے میں ہیں جنہوں نے اپنی اولاد کو کسی علمی وجہ کے بغیر محض حماقت سے قتل کیا، اور اللہ نے جو رزق ان کو دیا تھا اسے اللہ پر بہتان باندھ کر حرام کر لیا۔ وہ بری طرح گمراہ ہو گئے اور کبھی ہدایت پر آنے والے نہیں ہیں۔ وہ اللہ وہ ہے جس نے باغات پیدا کیے جن میں سے کچھ بیلدار ہیں جو سہاروں سے اوپر چڑھائے جاتے ہیں اور کچھ سہاروں کے بغیر بلند ہوتے ہیں، اور نخلستان اور کھیتیاں جن کے ذائقے الگ الگ ہیں، اور زیتون اور انار جو ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہیں اور ایک دوسرے سے مختلف بھی ہیں۔ جب یہ درخت پھل دیں تو ان کے پھلوں کو کھانے میں استعمال کرو، اور جب ان کی کٹائی کا دن آئے تو اللہ کا حق ادا کرو اور فضول خرچی نہ کرو۔ یاد رکھو وہ فضول خرچ لوگوں کو پسند نہیں کرتا۔ اور آیت نمبر 142، اور چوپاؤں میں سے اللہ نے وہ جانور بھی پیدا کیے ہیں جو بوجھ اٹھاتے ہیں اور وہ بھی جو زمین سے لگے ہوئے ہیں۔ اللہ نے جو رزق تمہیں دیا ہے اس میں سے کھاؤ اور شیطان کے نقش قدم پر مت چلو، یقین جانو کہ وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ اب یہاں پہ دیکھیے کبھی کبھی ایسا احساس نہیں ہوتا کہ اور آخر ہمیں کیا چاہیے، اتنی اللہ سبحانہ تعالیٰ بار بار ایک ہی بات کہتے ہیں کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے، اور یہاں پہ تو دیکھیے کہ کتنی زور سے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یقین جانو شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے، پھر بھی ہم اس کی باتوں میں آ جاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور آیت نمبر 143، مویشیوں کے کل 8 جوڑے اللہ نے پیدا کیے ہیں، 2 صنف نر اور مادہ،
भेड़ों की नस्ल से और 2 बकरियों की नस्ल से। जरा उनसे पूछो कि क्या दोनों नरों को अल्लाह ने हराम किया है या दोनों मादा को, या हर उस बच्चे को जो दोनों नस्लों की मादा के पेट में मौजूद हो। अगर तुम सच्चे हो तो किसी इल्मी बुनियाद पर मुझे जवाब दो। और आया नंबर 144, और इसी तरह ऊंटों में भी नर और मादा अल्लाह ने पैदा किए हैं, और गाय में भी नर और मादा। इनसे कहो कि क्या दोनों नरों को अल्लाह ने हराम किया है या दोनों मादाओं को, या हर उस बच्चे को जो दोनों नस्लों की मादा के पेट में मौजूद हो। क्या तुम उस वक़्त खुद हाजिर थे जब अल्लाह ने तुम्हें इसका हुक्म दिया था? अगर नहीं, और यकीनन नहीं, तो फिर उस शख्स से बढ़कर जालिम कौन होगा जो अल्लाह पर इसलिए झूठ बांधे ताकि किसी इल्मी बुनियाद के बगैर लोगों को गुमराह कर सके। हकीकत यह है कि अल्लाह जालिम लोगों को हदायत तक नहीं पहुंचाता। और आय नंबर 145, ए पैगंबर इनसे कहो कि जो वही मुझ पर नाजिल की गई है उसमें तो मैं कोई ऐसी चीज नहीं पाता जिसका खाना किसी खाने वाले के लिए हराम हो, इल्ला ये कि वो मुर्दार हो या बहता हुआ खून हो या सूअर का गोश्त हो, क्योंकि वो नापाक है, या जो ऐसा जानवर हो जिस पर अल्लाह के सिवा किसी और का नाम पुकारा गया हो। हाँ, जो शख्स इन चीजों में से किसी के खाने पर इंतहाई मजबूर हो जाए, जबकि वो ना तो लज्जत हासिल करने की गर्ज से ऐसा कर रहा हो और ना जरूरत की हद से आगे बढ़े, तो बेशक अल्लाह बहुत बख्शने वाला और मेहरबान है। और यहूदियों पर हमने हर नाखून वाले जानवर को हराम कर दिया था, और गाय और बकरी के अज़ा में से उनकी चर्बियां हमने हराम की थी, अलबत्ता जो चर्बी उनकी पुश्त पर या आंतड़ियों पर लगी हो, या जो उनकी किसी हड्डी से मिली जुली हो, वो मुस्तस्ना थी। ये हमने उनको उनकी सरकशी की सजा की वजह से दिया था। और पूरा यकीन रखो कि हम सच्चे हैं। और आया नंबर 147, फिर भी अगर ये काफिर तुम्हें झुटलाएं तो कह दो कि तुम्हारा परवरदिगार बड़ी वुस्सत वाला है और बड़ी रहमत का मालिक है, और उसके अजाब को मुजरिमों से टलाया नहीं जा सकता। जिन लोगों ने शिर्क अपनाया हुआ है वो ये कहेंगे कि अगर अल्लाह चाहता तो ना हम शिर्क करते, ना हमारे बाप दादा, और ना हम किसी भी चीज को हराम करार देते। उनसे पहले के लोगों ने भी इसी तरह से रसूलों को झुटलाया था, यहाँ तक कि उन्होंने हमारे अजाब का मजा चख लिया। तुम उनसे कहो, क्या तुम्हारे पास कोई इल्म है जो हमारे सामने निकाल कर पेश कर सको? तुम तो जिस चीज के पीछे चल रहे हो वो गुमान के सिवा कुछ भी नहीं है, और तुम्हारा काम इसके सिवा कुछ नहीं कि वहमी अंदाजे लगाते रहो। और आय नंबर 149, ए पैगंबर इनसे कहो कि ऐसी दलील तो अल्लाह ही की है जो दिलों तक पहुंचने वाली है। चुनाचे अगर वो चाहता तुम सबको जबरदस्ती हदायत पर ले आता। उनसे कहो कि वो अपने गवाह जरा सामने तो लाए जो ये गवाही दें कि अल्लाह ने इन चीजों को हराम करार दिया है। फिर अगर ये खुद गवाही दे दें तो तुम उनके साथ गवाही में शरीक ना होना, और उन लोगों की ख्वाहिशात के पीछे ना चलना जिन्होंने हमारी आयात को झुटलाया है, जो आखिरत पर ईमान नहीं रखते और जो दूसरों को खुदाई में अपने परवरदिगार के बराबर मानते हैं। उनसे कहो कि आओ मैं तुम्हें पढ़कर सुनाऊं कि तुम्हारे परवरदिगार ने दर हकीकत तुम पर कौन सी बातें हराम की हैं। वो ये हैं कि उसके साथ किसी को शरीक मत बनाओ, और माँ बाप के साथ अच्छा सलूक करो, और गुर्बत की वजह से अपने बच्चों को कत्ल ना करो। और आय नंबर 151, हम तुम्हें भी रिस्क देंगे और उनको भी, और बेहयाई के कामों के पास भी ना भटको, चाहे वो बेहयाई खुली हो या छुपी हो। और जिस जान को अल्लाह ने हुर्मत अता की है उसे किसी बरहक वजह के बगैर कत्ल ना करो। लोगों, ये है वो बातें जिनकी अल्लाह ने ताकीद की है ताकि तुम्हें कुछ समझ आए। और यतीम जब तक पुख्तगी की उम्र तक ना पहुंचे उस वक़्त तक उसके माल के करीब भी ना जाओ, मगर ऐसे तरीके से जो उसके हक में बेहतरीन हो, और नाप तोल इंसाफ के साथ पूरा पूरा करो। अलबत्ता अल्लाह किसी भी शख्स को उसकी ताकत से ज्यादा तकलीफ नहीं देता। और जब कोई बात कहो तो इंसाफ से काम लो, चाहे मामला अपनी करीबी रिश्तेदारी का हो, और अल्लाह के अहद को पूरा करो। लोगों, ये बातें हैं जिनकी अल्लाह ने ताकीद की है ताकि तुम नसीहत कबूल करो। और ए नंबर 153, और ए पैगंबर इनसे ये भी कहो कि मेरा रास्ता सीधा रास्ता है, लिहाजा इसके पीछे चलो और दूसरे रास्तों के पीछे ना चलो, वरना वो तुम्हें अल्लाह के रास्ते से अलग कर देंगे। लोगों, ये बातें हैं जिनकी अल्लाह ने ताकीद की है ताकि तुम मुत्तकी बन जाओ।
پھر ہم نے موسیٰ کو کتاب عطا کی تھی جس کا مقصد یہ تھا کہ نیک لوگوں پر اللہ کی نعمت پوری ہو، اور ہر چیز کی تفصیل بھی بیان کی تھی، اور وہ لوگوں کے لیے رہنمائی اور رحمت کا سبب بنے تاکہ وہ آخرت میں اپنے پروردگار سے جا ملنے پر ایمان لے آئیں۔ اور اسی طرح یہ برکت والی کتاب ہے جو ہم نے نازل کی ہے، یہ قرآن پاک کی بات ہو رہی ہے، لہٰذا اس کی پیروی کرو اور تقوی اختیار کرو تاکہ تم پر رحمت ہو۔ یہ کتاب ہم نے اس لیے نازل کی ہے کہ کبھی تم یہ نہ کہنے لگو کہ کتاب تو ہم سے پہلے دو گروہوں یعنی یہود و نصارہ پر نازل کی گئی تھی، یا یہ کہو کہ اگر ہم لوگوں پر کتاب نازل ہو جاتی تو ہم ان یہود اور نصارہ سے یقیناً زیادہ ہدایت پر ہوتے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، غور سے سنیے کہ لو اب تمہارے پاس تمہارے پروردگار کی طرف سے ایک روشن دلیل اور ہدایت اور رحمت کا سامان آ گیا ہے۔ آیت نمبر 157، اب اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو اللہ کی آیتوں کو جھٹلائے اور اس سے منہ موڑ لے۔ جو لوگ ہماری آیتوں سے منہ موڑ رہے ہیں ان کو ہم بہت بڑا عذاب دیں گے، کیونکہ وہ برابر منہ موڑے ہی رہے۔ یہ ایمان لانے کے لیے اس کے سوا کس بات کا انتظار کر رہے ہیں کہ ان کے پاس فرشتے آئیں، یا ہمارے پروردگار خود آئیں، یا ہمارے پروردگار کی کچھ نشانی آ جائیں؟ حالانکہ جس دن تمہارے پروردگار کی کوئی نشانی آ گئی تو یاد رکھو اس دن کسی ایسے انسان کا ایمان اس کے لیے کارآمد ثابت نہیں ہوگا جو پہلے ایمان نہ لایا ہو، یا جس نے اپنے ایمان کے ساتھ کسی نیک عمل کی کمائی نہ کی ہو۔ لہٰذا ان لوگوں سے کہہ دو کہ اچھا انتظار کرو، ہم بھی انتظار کر رہے ہیں۔ اے پیغمبر، یقین جانو کہ جن لوگوں نے اپنے دین میں تفرقہ پیدا کیا ہے اور گروہوں میں بٹ گئے ہیں ان سے تمہارا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اب دیکھیے یہ کتنی ڈر والی بات ہے۔ آج ہم اپنے آپ کو دیکھیں کہ ہم کیسے گروہوں میں بٹے ہوئے ہیں۔ ہم یہ شافی ہے، یہ مالکی ہے، یہ حنفی ہے، یہ ٹھیک نہیں ہے، وہ کافر ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں بچائے، کیونکہ جب تک ہماری زندگی میں قرآن نہیں کھلے گا نا تو ہمیں نیکی کا معیار بھی سمجھ نہیں آئے گی۔ آیت نمبر 159، ان کا معاملہ تو اللہ کے حوالے ہے، پھر وہ انہیں جتلائے گا کہ وہ کیا کچھ کرتے رہے ہیں۔ جو شخص کوئی نیکی لے کر آئے گا اس کے لیے اس جیسی 10 نیکیوں کا ثواب ہے، اور جو شخص کوئی بدی لے کر آئے گا تو اس کو صرف اسی ایک بدی کی سزا دی جائے گی۔ دیکھیے کتنی پیاری بات ہے کہ ایک نیکی پر 10 گنا اجر ہے، اور اگر بری بات کریں گے تو اس پر ایک برابر گناہ ہے۔ اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان پر کوئی ظلم نہیں ہوگا۔ اے پیغمبر کہہ دو کہ میرے پروردگار نے مجھے ایک سیدھے راستے پر لگا دیا ہے جو کجی سے پاک دین ہے، ابراہیم کا دین، جنہوں نے پوری طرح یکسو ہو کر اپنا رخ صرف اللہ کی طرف کیا ہوا تھا اور وہ شرک کرنے والوں میں سے نہیں تھے۔ کہہ دو کہ بے شک میری نماز، میری عبادت، میرا جینا مرنا سب کچھ اللہ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ اسی بات کا مجھے حکم دیا گیا ہے اور میں اس کے آگے سب سے پہلے سر جھکانے والا ہوں۔ کہہ دو کہ کیا میں اللہ کے سوا کوئی اور پروردگار تلاش کروں، حالانکہ وہ ہر چیز کا مالک ہے، اور جو کوئی شخص کوئی کمائی کرتا ہے اس کا نفع اور نقصان کسی اور پر نہیں، خود اسی پر ہے۔ اور آیت نمبر 164، کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی اور کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، پھر تمہارے پروردگار ہی کی طرف تم سب کو لوٹ کر جانا ہے۔ اس وقت وہ تمہیں وہ ساری باتیں بتائے گا جس میں تم اختلاف کرتے تھے، اور وہی ہے جس نے تمہیں زمین میں ایک دوسرے کا جانشین بنایا اور تم میں سے کچھ لوگوں کو دوسروں سے درجات میں بلندی عطا کی تاکہ اس نے تمہیں جو نعمتیں عطا کی ہیں ان میں تمہیں آزمائے۔ یہ حقیقت ہے کہ تمہارا رب جلد سزا دینے والا ہے، اور یہ بھی حقیقت ہے کہ وہ بہت بخشنے والا اور مہربان بھی ہے۔ سبحان اللہ۔ الحمدللہ، یہاں پہ ہماری سورۃ الانعام ختم ہوتی ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں، بہت پیاری سورہ تھی اور ہر سورہ ہی اتنی پیاری ہے، بس دعا کرے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم جو کچھ پڑھ رہے ہیں، جو کچھ سیکھ رہے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے والا بنا دے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس قرآن کی حکمت ہم پر کھول دے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس قرآن سے محبت ہمارے دل میں پیدا کر دے تاکہ ہم اس کو پڑھنا شروع کریں، ہم اس کو جاننا شروع کریں، ہم ان کے الفاظ سے محبت کرنا شروع کریں۔ دیکھیے جب تک ہمیں قرآن کی سمجھ نہیں آئے گی، جب تک ہم اس کو صحیح طرح سے نہیں پڑھیں گے، ان کو میننگز کے ساتھ نہیں پڑھیں گے، تو ہمیں کیسے سمجھ آئے گی کہ ہم نے کیا کام کرنا ہے؟ کیونکہ ہمارے پاس تو دین ہمارے ارد گرد کے لوگوں سے آیا ہے نا، ہمارے ماں باپ نے جو کیا یا ہم نے جو کچھ دیکھا، لیکن ہم خود کبھی یہ کوشش نہیں کرتے کہ ہم خود دیکھیں کہ میرے رب نے مجھے کیا حکم دیا ہے۔ کیونکہ ابھی ہم نے پڑھا نا کہ حساب تو اکیلے اکیلے جا کے دینا ہوگا۔ کل کو میں یہ تو نہیں کہہ سکتی کہ مجھے تو میری امی نے یہ بتایا تھا، یا میرے بھائی نے بتایا تھا، یا میری دوست نے بتایا تھا۔
ہم ایسے تو نہیں کہہ سکتے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سے پوچھیں گے کہ کتاب تمہارے ہاتھ میں تھی، پھر تم نے اس کو کیوں نہیں کھولا؟ اللہ ماشاء اللہ بہت سے لوگ ہیں جو پوری کوشش کر رہے ہیں، اور مجھے امید بھی ہے کہ اب تو الحمدللہ ثم الحمدللہ اس ویری کامن۔ لیکن میں پھر بھی یہ کہتی ہوں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کرے کہ ہماری نسلیں، جو آگے بچے ہیں ہمارے، وہ بھی قرآن سے اسی طرح سے جڑ جائیں جیسے آپ اور میں جڑ رہے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کے لیے آسانیاں فرمائے۔ تو آئیے نئی سورہ کا آغاز کرتے ہیں، سورۃ الاعراف۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ سورہ بھی مکی ہے۔ اس کا بنیادی موضوع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور آخرت کو ثابت کرنا ہے۔ اس کے ساتھ توحید کے دلائل بھی بیان ہوئے ہیں، اور متعدد انبیاء کرام کے واقعات بھی تفصیل کے ساتھ بیان ہوئے ہیں۔ خاص طور پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے کوہ طور پر تشریف لے جانے کا واقعہ سب سے زیادہ مفصل طریقے سے اسی صورت میں آیا ہے۔ اعراف کے لفظی معنی بلندیوں کے ہیں، اور اصطلاح میں یہ اس جگہ کا نام ہے جو جنت اور دوزخ کے درمیان واقع ہے، اور جن لوگوں کے اچھے اور برے اعمال برابر ہوں گے ان کو کچھ عرصے کے لیے یہاں رکھا جائے گا۔ اب یہاں پہ دیکھیے کہ اعمال تولے جائیں گے، بالکل اسی طرح سے جیسے ترازو میں تولے جاتے ہیں۔ جن کے اعمال برابر ہوں گے، اچھے اور برے، ان کو اس مقام پہ روکا جائے گا، پھر ان کے ایمان کی وجہ سے آخرکار وہ بھی جنت میں داخل ہو جائیں گے، کیونکہ اسی صورت میں اعراف اور اس میں رکھے جانے والے لوگوں کا بیان تفصیل سے ہے، اس لیے اس صورت کا نام اعراف رکھا گیا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ سورہ مکی ہے اور اس میں 206 آیات اور 24 رکوع ہیں۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ الف لام میم صاد، یہ حروف مقطعات ہیں۔ اے پیغمبر، یہ کتاب ہے جو تم پر اس لیے اتاری گئی ہے کہ تم اس کے ذریعے لوگوں کو ہوشیار کرو، لہٰذا اس کی وجہ سے تمہارے دل میں کوئی پریشانی نہیں ہونی چاہیے، اور مومنوں کے لیے یہ ایک نصیحت کا پیغام ہے۔ اور لوگوں، جو کتاب تم پر تمہارے پروردگار کی طرف سے اتاری گئی ہے، اس کے پیچھے چلو، اور اپنے پروردگار کو چھوڑ کر دوسرے من گھڑت سرپرستوں کے پیچھے نہ چلو، مگر تم لوگ نصیحت کم ہی مانتے ہو۔ کتنی ہی بستیاں ہیں جن کو ہم نے ہلاک کیا، چنانچہ ان کے پاس ہمارا عذاب راتوں رات آ گیا۔ یہ ایسے وقت آیا جب وہ دوپہر کے وقت آرام کر رہے تھے۔ اور آیت نمبر 5 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، پھر جب ان پر ہمارا کوئی عذاب آ پہنچا تو ان کے پاس کہنے کو اور تو کچھ نہیں تھا، بس بول اٹھے کہ واقعی ہم ہی ظالم تھے۔ اب ہم ان لوگوں سے ضرور باس پوس کریں گے جن کے پاس پیغمبر بھیجے گئے تھے، اور ہم خود پیغمبروں سے بھی پوچھیں گے کہ انہوں نے کیا پیغام پہنچایا اور انہیں کیا جواب ملا۔ پھر ہم ان کے سامنے سارے واقعات خود اپنے علم کی بنیاد پر بیان کر دیں گے، کیونکہ ہم ان واقعات کے وقت کہیں غائب تو نہیں تھے، اور اس دن اعمال کا وزن ہونا اٹل حقیقت ہے۔ چنانچہ جس کے ترازو کے پلڑے بھاری ہوں گے وہی فلاح پانے والے ہوں گے۔ دیکھیں وہ بات آ گئی نا کہ جن کے ترازو کے پلڑے ہلکے ہوں گے وہی لوگ ہیں جنہوں نے ہماری آیات کے ساتھ زیادتی کر کے خود اپنی جانوں کو گھاٹے میں ڈال دیا۔ اور بینہ بات ہے کہ ہم نے تمہیں زمین میں رہنے کی جگہ دی اور اس میں تمہارے لیے روزی کے اسباب پیدا کیے، پھر بھی تم لوگ شکر کم ہی ادا کرتے ہو۔ اب یہاں پہ ہم آدم علیہ السلام کا قصہ پڑھ رہے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ آیت نمبر 11 میں فرماتے ہیں، اور ہم نے تمہیں پیدا کیا، پھر تمہاری صورت بنائی، پھر فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو، چنانچہ سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، وہ سجدہ کرنے والوں میں شامل نہ ہوا۔ اللہ نے کہا، جب میں نے تمہیں حکم دیا تھا کہ تو تجھے سجدہ کرنے سے کس چیز نے روکا؟ وہ بولا، میں اس سے بہتر ہوں، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا اور اس کو مٹی سے پیدا کیا۔ اللہ نے کہا، اچھا تو یہاں سے نیچے اتر جا، کیونکہ تجھے یہ حق نہیں پہنچتا کہ یہاں تکبر کرے، اب نکل جا، یقیناً تو ذلیلوں میں سے ہے۔ اس نے کہا کہ مجھے اس وقت تک زندہ رکھنے کی مہلت دے دیجئے جس دن لوگوں کو قبروں سے زندہ کر کے اٹھایا جائے گا۔ اب دیکھیے یہ شیطان اللہ سبحانہ تعالیٰ سے اجازت مانگ رہا ہے۔ بیسیکلی جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ دیکھیں ہم دعا کرتے ہیں تو کیوں مایوس ہوتے ہیں کہ ہم تو مسلمان ہیں، اللہ کے بندے ہیں۔ اب یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ شیطان کی دعا بھی قبول کر رہے ہیں اور اس کو اجازت دے رہے ہیں، کیونکہ وہ یہ کہہ رہا ہے کہ مجھے مہلت دے جس دن لوگوں کو قبروں سے زندہ اٹھایا جائے گا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ
تجھے مہلت دی گئی ہے۔ اور آیت نمبر 16 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے کہ کہنے لگا اب چونکہ تو نے مجھے گمراہ کیا ہے، نعوذ باللہ، دیکھیں الزام اللہ پر ڈال رہا ہے، اس لیے میں بھی قسم کھاتا ہوں کہ ان انسانوں کی گھات لگا کر تیرے سیدھے راستے پر بیٹھا رہوں گا، پھر میں ان پر چاروں طرف سے حملہ کروں گا، ان کے سامنے سے بھی، ان کے پیچھے سے بھی، ان کے دائیں طرف سے بھی، ان کی بائیں طرف سے بھی، اور تو ان میں سے اکثر کو شکر گزار نہیں پائے گا۔ اللہ اکبر۔ دیکھیں شیطان نے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے یہ وعدہ کیا تھا نا، تو ہمیں تو شرم آنی چاہیے اس بات کی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ آگے دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں کہ اللہ نے کہا کہ نکل جا یہاں سے ذلیل اور مردود ہو کر، ان میں سے جو تیرے پیچھے لگے گا وہ بھی تیرا ساتھی ہوگا، اور میں تم سب کو جہنم میں بھر دوں گا۔ اور آگے دیکھیے گا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ تم میرے مومن بندوں کا کچھ نہیں بگاڑ سکے گا۔ ہم تو اللہ کا غرور ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مومن بندوں کے لیے اتنی بڑی بات کہہ دی، تو پھر ہمیں 1000 مرتبہ یہ سوچنا چاہیے کہ جس شیطان نے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے یہ کہا تھا ہم اس کے کہنے میں نہ آئیں۔ آیت نمبر 19 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے آدم، تم اور تمہاری بیوی دونوں جنت میں رہو اور جہاں سے جو چیز چاہو کھاؤ، البتہ اس خاص درخت کے قریب بھی مت پھٹکنا ورنہ تم زیادتی کرنے والوں میں شامل ہو جاؤ گے۔ آیا نمبر 20، پھر ہوا یہ کہ شیطان نے ان دونوں کے دل میں وسوسہ ڈالا تاکہ ان کی شرم گاہوں کی جگہ جو ان سے چھپائی گئی تھی ایک دوسرے کے سامنے کھول دے۔ کہنے لگا کہ تمہارے پروردگار نے تمہیں اس درخت سے کسی اور وجہ سے نہیں بلکہ صرف اس وجہ سے روکا ہے کہ کہیں تم فرشتے نہ بن جاؤ یا تمہیں ہمیشگی کی زندگی حاصل نہ ہو جائے۔ اور ان کے سامنے وہ قسمیں کھا کھا کر یہ یقین دلانے لگا کہ یقین جانو میں تمہارا خیر خواہ ہوں۔ دیکھیے آج بھی یہی ہو رہا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اس کی ان چلاکیوں سے بچائے۔ اسی طرح اس نے دونوں کو دھوکہ دے کر نیچے اتار ہی لیا، چنانچہ جب دونوں نے اس درخت کا مزہ چکھا تو ان دونوں کی شرم گاہوں کی جگہ ایک دوسرے پر کھل گئی اور وہ جنت کے کچھ پتے جوڑ جوڑ کر اپنے بدن پر چپکانے لگے۔ یہاں پہ دیکھیے میں ہمیشہ یہ بات کہتی ہوں کہ اگر پھل کھایا تھا تو پیٹ میں درد ہوتی، ایسا کیوں ہوا کہ ان کے کپڑے اتر گئے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں یہاں پہ یہی بتانا چاہتے ہیں کہ شیطان یہ چاہتا ہے کہ تمہیں ننگا کرے، تمہیں بے حیائی کی طرف لے کے جائے۔ آج اب دیکھیے ہماری نئی نسل کو، اب نئی نسل تو چھوڑیے، اپنے جیسے لوگوں میں بھی آپ اکثر لوگوں کو دیکھیں گے کہ کم سے کم کپڑے پہننے میں وہ فخر محسوس کرتے ہیں، اور یہی شیطان چاہتا ہے۔ آیا نمبر 22 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کے پروردگار نے انہیں آواز دی کہ کیا میں نے تم دونوں کو اس درخت سے روکا نہیں تھا اور تم سے یہ نہیں کہا تھا کہ شیطان تم دونوں کا کھلا دشمن ہے؟ دونوں بول اٹھے کہ اے ہمارے پروردگار، ہم اپنی جانوں پر ظلم کر گزرے ہیں، اور اگر آپ نے ہمیں معاف نہ فرمایا اور ہم پر رحم نہ کیا تو یقیناً ہم نامراد لوگوں میں شامل ہو جائیں گے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آدم اور ان کی بیوی اور ابلیس سے فرمایا اب تم سب یہاں سے اتر جاؤ، تم سب ایک دوسرے کے دشمن ہو اور تمہارے لیے ایک مدت تک زمین میں ٹھہرنا اور کسی قدر فائدہ اٹھانا طے کر دیا گیا ہے۔ فرمایا کہ اسی زمین میں تم جیو گے اور اسی میں تمہاری موت آئے گی اور اسی سے تمہیں دوبارہ زندہ کر کے نکالا جائے گا۔ یہاں پہ دیکھیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وہ ساری مراحل بتا دیے کہ اسی زمین میں تم جیو گے، اسی میں تمہیں موت آئے گی اور اسی میں تمہیں دوبارہ زندہ کر کے اٹھایا جائے گا۔ اور آیت نمبر 26 اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے آدم کے بیٹوں اور بیٹیوں، ہم نے تمہارے لیے لباس نازل کیا ہے جو تمہارے جسم کے ان حصوں کو چھپا سکے جس کا کھولنا برا ہے اور جو خوشنمائی کا ذریعہ بھی ہیں، اور تقوی کا جو لباس ہے وہ سب سے بہتر ہے۔ یہ سب اللہ کی نشانیوں کا حصہ ہیں جس کا مقصد یہ ہے کہ لوگ سبق حاصل کریں۔ یہاں پہ دیکھیے کہ لباس کے ساتھ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا کہ خوشنمائی کا ذریعہ بھی ہے۔ خوبصورت لباس پہننا کوئی بری بات نہیں ہے۔ اکثر ہمارے ذہن میں آتا ہے کہ اب ہم تو ریلیجس ہو گئے ہیں، اب ہم ایسے کپڑے نہیں پہنیں گے۔ یہاں پہ آپ دیکھیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے لباس کو جو بنایا ہے تو حکم یہ ہے کہ اپنے وہ حصے چھپاؤ جس سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ستر کہا ہے، جس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے چھپانے کا حکم دیا ہے، اور پھر اس کو خوبصورت اگر پہنتے ہو، صاف ستھرا پہنتے ہو تو اس کا کوئی گناہ نہیں، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جمیل ہے اور وہ جمال کو پسند کرتے ہیں۔ اور آیت نمبر 28 اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے آدم کے بیٹوں اور بیٹیوں، شیطان کو ایسا موقع ہرگز ہرگز نہ دینا کہ وہ تمہیں اس طرح فتنے میں ڈال دے جیسا اس نے تمہارے ماں باپ کو جنت سے نکالا تھا۔ اب غور کریں شیطان نے ماں باپ کو جنت سے کیسے نکالا تھا؟ ان کا ستر کھل گیا تھا نا۔ یہی بات اللہ سبحانہ تعالیٰ اتنی زور دے کے بتا رہے ہیں کہ مت ایسا کرنا، جبکہ ان کا لباس ان کے جسم سے اتروا لیا تھا تاکہ ان کو ایک دوسرے کی شرم کی جگہ دکھا دے۔ وہ یعنی شیطان
اور اس کا گروہ تمہیں وہاں سے دیکھتا ہے جہاں سے تم انہیں نہیں دیکھ سکتے۔ ان شیطانوں کو ہم نے انہی کا دوست بنا دیا جو ایمان نہیں لاتے ہیں۔ یہاں پہ دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو یہ فرمایا نا کہ وہ تمہیں وہاں سے دیکھتا ہے جہاں سے تم نہیں دیکھ سکتے ہو، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جو یہ بتایا تھا کہ جب بھی ہم کپڑے چینج کرتے ہیں یا پھر رات کو ہم کھڑکیاں گھر کی بند کرتے ہیں تو ہمیں بسم اللہ پڑھنی ہے نا، تو وہ شیطان اور انسان کے درمیان ایک پردہ حائل کر دیتا ہے۔ اور آیت نمبر 28 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور جب یہ کافر لوگ کوئی بے حیائی کا کام کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم نے اپنے باپ دادا کو اس طریقے پر عمل کرتے پایا تھا۔ اللہ اکبر۔ دیکھیے ایسا لگتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ تو آج بھی بات بھی کر رہے ہیں تو دلوں کے حال کھول کھول کر آگے لا رہا ہے۔ اب اگر ہم مہندیوں سے منع کر رہے ہوتے ہیں، اگر کہتے ہیں کہ دیکھو یہ غلط بات ہے، اب وہاں پہ لڑکے لڑکیاں جو ڈانس کرتے ہیں غیر محرم کے سامنے، یہ سارا کچھ ہو رہا ہے، یہ بے حیائی ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے منع کیا ہے، تو کیا ہوتا ہے کہ لو اب کوئی نیا اسلام آیا ہے، ہمارے ماں باپ بھی ایسے کرتے تھے، دادا دادی بھی ایسے کرتے تھے۔ بالکل وہی بات اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ بے حیائی کا حکم نہیں دیا کرتا، بلکہ تم وہ باتیں اللہ کے نام لگاتے ہو جن کا تمہیں ذرا بھی علم نہیں ہے۔ آج کل ہم یہی تو کرتے ہیں، شادی سے پہلے ایک درس کر کے اللہ کا نام لگا دیتے ہیں کہ چلو جی ہم نے درس کر لیا، اللہ کے نام سے برکت ہو گئی، اور اس کے بعد ہر وہ کام کرتے ہیں جو اللہ کو ناراض کرنے والا ہوتا ہے۔ ذرا اپنی خوشیوں کو دیکھیں تو صحیح۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، کہو کہ میرے پروردگار نے تو انصاف کا حکم دیا ہے، اور یہ حکم دیا ہے کہ جب کہیں سجدہ کرو اپنا رخ ٹھیک ٹھیک رکھو، اور اس یقین کے ساتھ اس کو پکارو کہ اطاعت خالص اسی کا حق ہے، اور جس طرح اس نے تمہیں ابتدا میں پیدا کیا اسی طرح وہ تمہیں دوبارہ بھی پیدا کرے گا۔ اور آیت نمبر 30 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، تم میں سے ایک گروہ کو تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہدایت تک پہنچا دیا ہے، دعا کریں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اس میں شامل کر دے، اور ایک وہ گروہ ہے جس پر گمراہی مسلط کر دی گئی ہے، ربنا لا تجعلنا منہم، کیونکہ ان لوگوں نے اللہ کے بجائے شیطان کو دوست بنا لیا ہے۔ اور غور کیجئے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، اور وہ یہ سمجھ یہ رہے ہیں کہ وہ سیدھے راستے پر ہیں۔ اے آدم کے بیٹوں اور بیٹیوں، جب کبھی مسجد میں آؤ تو اپنی خوشنمائی کا سامان یعنی لباس جسم پر لے کر آؤ، اور کھاؤ اور پیو، فضول خرچی مت کرو، یاد رکھو کہ اللہ فضول خرچی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ اے نبی ان سے کہہ دو کہ آخر وہ کون ہے جس نے زینت کے اس سامان کو حرام قرار دیا ہے جو اللہ نے اپنے بندوں کے لیے پسند کیا ہے۔ یہاں پہ یہ بات ہے نا، دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ زینت اللہ کو پسند ہے۔ اگر آپ پیارے کپڑے پہنتے ہو، صاف ستھرے کپڑے پہنتے ہو، تو کون ہے جو اس کو حرام کرتا ہے؟ اور اسی طرح پاکیزہ رزق کی چیزوں کو بھی کہو کہ جو لوگ ایمان رکھتے ہیں ان کو یہ نعمتیں جو دنیاوی زندگی میں ملی ہوئی ہیں قیامت کے دن خالص انہی لوگوں کے لیے ہوں گی۔ اور آیت نمبر 32، اسی طرح ہم تمام آیتیں ان لوگوں کے لیے تفصیل سے بیان کرتے ہیں جو علم سے کام لے۔ کہہ دو کہ میرے پروردگار نے تو بے حیائی کے کاموں کو حرام قرار دیا ہے، چاہے وہ بے حیائی کھلی ہو یا چھپی ہو، نیز ہر قسم کے گناہ کو، اور ناحق کسی سے زیادتی کرنے کو، اور اس بات کو کہ تم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مانو جس کے بارے میں اللہ نے کوئی دلیل نازل نہیں کی ہے، نیز اس بات کو کہ تم اللہ کے ذمے وہ بات لگاؤ جس کی حقیقت کا تمہیں ذرا بھی علم نہیں ہے، اور ہر قوم کے لیے ایک میعاد مقرر ہے، چنانچہ جب ان کی مقررہ میعاد آ جاتی ہے تو وہ گھڑی بھر بھی اس سے آگے یا پیچھے نہیں ہو سکتے۔ اور آیت نمبر 35، اور اللہ نے انسان کو پیدا کرتے وقت ہی یہ تنبیہ کر دی تھی کہ اے آدم کے بیٹوں اور بیٹیوں، اگر تمہارے پاس تم میں سے کچھ پیغمبر آئیں جو تمہیں میری آیات پڑھ کر سنائے، تو جو لوگ تقوی اختیار کریں گے اور اپنی اصلاح کر لیں گے ان پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے، اور جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا ہے اور تکبر کے ساتھ ان سے منہ موڑا ہے وہ لوگ دوزخ کے باسی ہیں، اور وہ ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ اب بتاؤ کہ اس شخص سے بڑا ظالم کون ہے جو اللہ پر جھوٹ باندھے یا اس کی آیتوں کو جھٹلائے؟ ایسے لوگوں کے مقدر میں رزق کا جتنا حصہ لکھا ہوا ہے وہ انہیں دنیا کی زندگی میں پہنچتا رہے گا، یہاں تک کہ جب ان کے پاس ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے ان کی روح قبض کرنے کے لیے آ پہنچیں گے تو وہ کہیں گے کہ کہاں ہے وہ تمہارے معبود جنہیں تم نے اللہ کے سوا پکارا تھا؟ یہ جواب دیں گے کہ وہ سب ہم سے گم ہو گئے، اور وہ خود اپنے خلاف گواہی دیں گے کہ وہ کافر تھے۔ اور آیت نمبر 39، اللہ فرمائے گا کہ جو جنات اور انسان کے ان گروہوں کے ساتھ تم بھی دوزخ میں داخل
ہو جاؤ جو تم سے پہلے گزر چکے ہیں۔ اسی طرح جب بھی کوئی گروہ دوزخ میں داخل ہوگا وہ اپنے جیسوں پر لعنت بھیجے گا، یہاں تک کہ جب ایک کے بعد ایک سب اس میں اکٹھے ہو جائیں گے تو ان میں سے جو لوگ بعد میں آئیں گے وہ اپنے سے پہلے آنے والوں کے بارے میں کہیں گے کہ اے ہمارے پروردگار، انہوں نے ہمیں غلط راستے پر ڈالا تھا، اس لیے ان کو آگ میں دگنا عذاب دے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ سبھی کو دگنا عذاب ہے، لیکن تمہیں ابھی اس بات کا پتہ نہیں ہے، اور پہلے آنے والے بعد میں آنے والوں سے کہیں گے تو پھر تم کو ہم پر کوئی فوقیت تو حاصل نہ ہوئی، لہٰذا جو کمائی تم خود کرتے رہے ہو اس کے بدلے عذاب کا مزہ چکھو۔ اب دیکھیں یہ دوزخ میں باتیں ہو رہی ہیں۔ آیا نمبر 40 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، لوگوں یقین رکھو کہ جن لوگوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا ہے اور تکبر کے ساتھ ان سے منہ موڑا ہے، ان کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھولے جائیں گے اور وہ جنت میں اس وقت تک داخل نہیں ہوں گے جب تک کوئی اونٹ ایک سوئی کے ناکے میں داخل نہ ہو جائے۔ اللہ اکبر! اب ذرا غور کریں کہ کتنی شدت ہے، کہاں سوئی میں سوراخ اور کہاں اونٹ۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ نہیں داخل ہوں گے جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا، اور اسی طرح ہم مجرموں کو ان کے کیے کا بدلہ دیا کرتے ہیں۔ ان کے لیے تو دوزخ ہی کا بچھونا ہے اور اوپر سے ان کا اوڑھنا، اور اسی طرح ہم ظالموں کو ان کے کیے کا بدلہ دیا کرتے ہیں۔ اور جو لوگ ایمان لائے ہیں انہوں نے نیک عمل کیے ہیں، یاد رہے کہ ہم کسی بھی شخص کو اس کی طاقت سے زیادہ کی تکلیف نہیں دیتے ہیں، تو ایسے لوگ جنت کے باسی ہیں اور وہ ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ سبحان اللہ! یہاں پہ ہم دوبارہ سے وہی بات پڑھ رہے ہیں نا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتے۔ اور آیہ نمبر 44 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کے سینوں میں ایک دوسرے سے دنیا میں جو کوئی رنجش رہی ہوگی ہم اسے باہر نکال دیں گے، وہ جنتوں میں رہیں گے تو ان کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، اور وہ کہیں گے تمام شکر اللہ کا ہے جس نے ہمیں اس منزل تک پہنچایا، اگر اللہ ہمیں نہ پہنچاتا تو ہم کبھی اس منزل تک نہ پہنچتے۔ ہمارے پروردگار کے پیغمبر واقعی ہمارے پاس بالکل سچی بات لے کر آئے تھے، اور ان سے پکار کر یہ کہا جائے گا، اللہ اکبر، کہ لوگوں یہ ہے جنت، تم جو عمل کرتے رہے ہو اس کی بنا پر تمہیں اس کا وارث بنا دیا گیا ہے۔ اور جنت کے لوگ دوزخ والوں سے پکار کر کہیں گے کہ ہمارے پروردگار نے ہم سے جو وعدہ کیا تھا ہم نے اسے بالکل سچا پایا، اب تم بتاؤ کہ تمہارے پروردگار نے جو تم سے وعدہ کیا تھا کیا تم نے وہ بھی سچا پایا؟ وہ جواب میں کہیں گے کہ ہاں۔ اتنے میں ایک منادی ان کے درمیان پکارے گا کہ اللہ کی لعنت ہے ظالموں پر۔ اللہ پر دیکھیں جنت میں بیٹھے ہوئے دوزخ والوں کو دیکھ رہے ہوں گے کیونکہ وہاں پہ غائب کے پردے تو ہٹ جائیں گے۔ 30 پارے میں بھی یہ آتا ہے کہ جنت والے دوزخ والوں سے سوال پوچھیں گے کہ تم یہاں پہ کیا کر رہے ہو، کیونکہ پہچان تو رہے ہوں گے نا، تو وہ یہ کہیں گے لم نکو من المصلین، کہ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے۔ اللہ اکبر! اور اب آیت نمبر 45 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو اللہ کے راستے سے لوگوں کو روکتے تھے اور ان میں ٹیڑھ نکالنا چاہتے تھے اور جو آخرت کا بالکل انکار کیا کرتے تھے، اور ان دونوں گروہوں یعنی جنتیوں اور دوزخیوں کے درمیان ایک آڑ ہوگی، اور اعراف پر یعنی اس آڑ کی بلندیوں میں کچھ لوگ ہوں گے جو ہر گروہ کے لوگوں کو ان کی علامتوں سے پہچانتے ہوں گے، اور وہ جنت والوں کو آواز دے کر کہیں گے سلام ہو تم پر۔ وہ اعراف والے خود تو اس میں داخل نہیں ہوں گے، البتہ اشتیاق کے ساتھ امید لگائے ہوں گے، اور جب ان کی نگاہوں کو دوزخ والوں کی سمت موڑا جائے گا تو کہیں گے اے ہمارے پروردگار، ہمیں ان ظالم لوگوں کے ساتھ نہ رکھنا، اور اعراف والے ان لوگوں کو آواز دیں گے جن کو ان کی علامتوں سے پہچانیں گے۔ دیکھیں وہاں پہ علامتیں ہوں گی کیونکہ جنت والے لوگوں کے چہرے پر نور ہوں گے۔ آیہ نمبر 48 اور کہیں گے کہ نہ تمہاری جمع پونجی تمہارے کچھ کام آئی اور نہ وہ جنہیں تم بڑا سمجھ بیٹھے تھے۔ پھر جنتیوں کی طرف اشارہ کر کے کہیں گے کہ کیا یہی وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں تم نے قسمیں کھائی تھی کہ اللہ ان کو اپنی رحمت میں سے کوئی حصہ نہیں دے گا؟ ان سے تو کہہ دیا گیا ہے کہ جنت میں داخل ہو جاؤ، نہ تو تمہیں کسی چیز کا ڈر ہے اور نہ ہی تمہیں کوئی غم پیش آئے گا۔ اور اللہ اکبر! اور دوزخ والے جنت والوں سے کہیں گے کہ ہم پر تھوڑا سا پانی ڈال دو، یا اللہ نے تمہیں جو نعمتیں دی ہیں ان کا کچھ حصہ ہم تک پہنچا دو۔ اور جنت والے جواب دیں گے کہ اللہ نے یہ دونوں چیزیں ان کافروں پر حرام کر دی ہیں جنہوں نے اپنے دین کو کھیل اور تماشا بنا رکھا تھا اور جن کو دنیاوی زندگی نے دھوکے میں ڈال دیا تھا۔
चुनाचे आज हम भी उनको इसी तरह बुला देंगे जैसा वो इस बात को बुलाए बैठे थे कि उन्हें इस दिन का सामना करना है, और जैसे वो हमारी आयतों का खुल्लम खुल्ला इनकार करते थे। और आया नंबर 52, और हकीकत ये है कि हम उनके पास एक ऐसी किताब ले आए हैं जिसमें हमने अपने इल्म की बुनियाद पर हर चीज की तफसील बयान कर दी है, और जो लोग ईमान लाए उनके लिए वो हदायत और रहमत है। अब ये काफिर इस आखिरी अंजाम के सिवा किस बात के मुंतजिर हैं जो इस किताब में लिखा हुआ है। हालांकि जिस दिन वो आखिरी अंजाम आ गया जो इस किताब ने बताया है, उस दिन ये लोग जो इस अंजाम को पहले बुला चुके थे ये कहेंगे कि हमारे परवरदिगार के पैगंबर वाकई सच्ची खबर लाए हैं। अब क्या हमें कुछ सिफारिशी मुयस्सर आ सकते हैं जो हमारी सिफारिश करे, या क्या ऐसा हो सकता है कि हमें दोबारा वही दुनिया में भेज दिया जाए ताकि हम जो बुरे काम पहले करते थे इसके बरखिलाफ अच्छे अमल करें। हकीकत यह है कि ये लोग अपनी जानों के लिए सख्त घाटे का सौदा कर चुके हैं, और जो देवता उन्होंने घर रखे थे उन्हें उस दिन उनका कहीं सुराग नहीं मिलेगा। यकीनन तुम्हारा परवरदिगार वो अल्लाह है जिसने सारे आसमान और जमीन को 6 दिन में बनाया। अब देखिए यहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू तआला जो जहन्नम का जिक्र बार बार कर रहे हैं। अब लोग जब ये कहते हैं ना कि कुछ नहीं होना या हमें ना डराओ, कुरान में ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ, तो ये आयात उनको पढ़ के सुनानी चाहिए। और आया नंबर 54 में अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कि फिर अल्लाह सुब्हानहू तआला अर्श पर इस्तवा हुए। वो दिन को रात की चादर पहना देता है जो तेज रफ्तारी से चलती हुई उसको आग दबोचती है, और उसने सूरज और चांद सितारे पैदा किए जो सब उसके हुक्म के आगे राम है। याद रखो कि पैदा करना और हुक्म देना सब उसी का काम है। बड़ी बरकत वाला है वो अल्लाह जो तमाम जहानों का परवरदिगार है। तुम अपने परवरदिगार को आजिज़ी के साथ चुपके चुपके पुकारा करो, यकीनन वो हद से गुजरने वालों को पसंद नहीं करता। यहाँ पे देखिए दुआ का भी तरीका बताया है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला, वो कहते हैं ना बाज लोग चीख चीख के दुआएं कर रहे होते हैं जब सारी महफिल में बैठे होते हैं। यहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फरमाया कि अपने रब को चुपके चुपके आजिज़ी से पुकारो। और आया नंबर 56 में अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं, और जमीन में उसकी इस्लाह के बाद फसाद बर्पा ना करो, और उसकी इबादत इस तरह करो कि दिल में खौफ भी हो और उम्मीद भी हो। यकीनन अल्लाह की रहमत नेक लोगों के करीब है, और वही अल्लाह है जो अपनी रहमत यानी बारिश के आगे आगे हवाएं भेजता है जो बारिश की खुशखबरी देती हैं, यहाँ तक कि जब वो बोझल बादलों को उठा लाती हैं तो हम उन्हें किसी मुर्दा जमीन की तरफ हाँक ले जाते हैं, फिर वहां पानी बरसाते हैं और उसके जरिए हर किस्म के फल निकालते हैं। इसी तरह हम मुर्दों को जिंदा करके निकालेंगे। शायद इन बातों पर गौर करके तुम सबक हासिल करो। और आया नंबर 58, और जो जमीन अच्छी होती है उसकी पैदावार तो अपने रब के हुक्म से निकल आती है, और जो जमीन खराब होती है इससे नाकिस पैदावार के सिवा कुछ नहीं निकलता। इसी तरह हम अपनी निशानियों के मुख्तलिफ रुख दिखाते रहते हैं मगर उन लोगों के लिए जो कदरदानी करने वाले होते हैं। देखिए वही तो एक ही है ना, कुरान तो एक ही है, इंसान फर्क होते हैं। जिस दिल पर कुरान नाजिल हो जाए और वो बदल जाए वो दिल नरम होता है, और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि वो कुरान पढ़ते हैं लेकिन फिर भी उन पे असर नहीं होता। इसलिए अल्लाह का पैगाम तो हक है लेकिन मानने वालों के दिल फर्क है। आय नंबर 59, और हमने नूह को इनकी कौम के पास भेजा, चुनाचे उन्होंने कहा कि ए मेरी कौम के लोगों, अल्लाह की इबादत करो, इसके सिवा तुम्हारा कोई माबूद नहीं है। यकीन जानो मुझे सख्त अंदेशा है कि तुम पर एक जबरदस्त दिन का अजाब ना आ खड़ा हो। उनकी कौम के सरदारों ने कहा कि हम तो यकीनी तौर पर देख रहे हैं कि तुम खुली गुमराही में हो। नूह ने जवाब दिया कि ऐ मेरी कौम, मुझे कोई गुमराही नहीं लगी मगर मैं रब्बुल आलमीन का भेजा हुआ पैगंबर हूँ। मैं तुम्हें अपने रब के पैगामात पहुंचाता हूँ और तुम्हारा भला चाहता हूँ। मुझे अल्लाह की तरफ से ऐसी बातों का इल्म है जिसका तुम्हें नहीं पता। भला क्या तुम्हें इस बात पर ताज्जुब है कि तुम्हारे रब की नसीहत एक ऐसे आदमी के जरिए तुम तक पहुंचती है जो खुद तुम ही में से है, ताकि वो तुम्हें खबरदार करे, या तुम बदअमली से बच के रहो और ताकि तुम पर अल्लाह की रहमत हो। और आय नंबर 64, फिर भी उन्होंने नूह को झुटलाया, चुनाचे हमने उनको और कश्ती में उनके साथियों को निजात दी और उन सब लोगों को गर्क कर दिया जिन्होंने हमारी निशानियों को झुटलाया था। यकीनन वो अंधे लोग थे। और कौमे आद की तरफ हमने उनके भाई हूद को भेजा। उन्होंने कहा कि ऐ मेरी कौम, अल्लाह की इबादत करो, अल्लाह के सिवा तुम्हारा कोई माबूद नहीं है। क्या फिर भी तुम अल्लाह से नहीं डरते हो?
ان کی قوم کے سردار جنہوں نے کفر اپنا رکھا تھا کہنے لگے، ہم تو یقینی طور پر دیکھ رہے ہیں کہ تم بیوقوفی میں مبتلا ہو، اور بے شک ہمارا گمان یہ ہے کہ تم ایک جھوٹے آدمی ہو۔ ہود نے کہا کہ اے میری قوم، مجھے کوئی بیوقوفی لاحق نہیں ہوئی ہے، بلکہ میں رب العالمین کی طرف سے بھیجا ہوا پیغمبر ہوں۔ آیا نمبر 68، اور میں اپنے پروردگار کے پیغامات تم تک پہنچاتا ہوں، اور میں تمہارا ایسا خیر خواہ ہوں جس پر تم اطمینان کر سکتے ہو۔ بھلا کیا تمہیں اس بات پر تعجب ہے کہ تمہارے رب کی نصیحت ایک ایسے آدمی کے ذریعے تم تک پہنچتی ہے جو خود تم میں سے ہے، تاکہ وہ تمہیں خبردار کرے؟ اور وہ وقت یاد کرو جب اس نے نوح علیہ السلام کی قوم کے بعد تمہیں جانشین بنایا تھا اور جسم کی طاقت کے لحاظ سے تمہیں دوسروں میں بڑھا چڑھا کر رکھا، لہٰذا اللہ کی نعمتوں پر دھیان دو تاکہ تم فلاح پاؤ۔ آیت نمبر 70، انہوں نے کہا، کیا تم ہمارے پاس اس لیے آئے ہو کہ ہم تنہا اللہ کی عبادت کریں اور جن بتوں کی عبادت ہمارے باپ دادا کرتے آئے ہیں انہیں چھوڑ بیٹھیں؟ اچھا، اگر تم سچے ہو تو لے آؤ ہمارے سامنے وہ عذاب جس کی تم دھمکیاں دیتے ہو۔ ہود نے کہا، اب تمہارے رب کی طرف سے تم پر عذاب و قہر آنا طے ہو چکا۔ کیا تم مجھ سے مختلف بتوں کے ان ناموں کے بارے میں جھگڑتے ہو جو تم نے اور تمہارے باپ دادوں نے خود رکھ لیے ہیں، جن کی تائید میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کوئی دلیل نہیں دی؟ بس تم اب انتظار کرو، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرتا ہوں۔ چنانچہ ہم نے ان کو یعنی ہود علیہ السلام کو اور ان کے ساتھیوں کو اپنی رحمت کے ذریعے نجات دی، اور ان لوگوں کی جڑ کاٹ ڈالی جنہوں نے ہماری نشانیوں کو جھٹلایا تھا اور وہ ایمان نہیں لاتے تھے۔ اور سمود کی طرف ہم نے اس کے بھائی صالح کو بھیجا۔ اور اب آیت نمبر 83، انہوں نے کہا کہ اے میری قوم کے لوگ، اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں ہے۔ تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک روشن دلیل آ چکی ہے، یہ اللہ کی اونٹنی ہے جو تمہارے لیے ایک نشانی بن کر آئی ہے، اس لیے اس کو آزاد چھوڑ دو کہ وہ اللہ کی زمین میں چرتی پھرے، اور اسے کسی برائی کے ارادے سے چھونا بھی نہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہیں ایک دکھ دینے والا عذاب آ پکڑے۔ اور وہ وقت یاد کرو جب اللہ نے تمہیں قوم عاد کے بعد جانشین بنایا اور تمہیں زمین پر اس طرح بسایا کہ تم اس کے ہموار علاقوں میں محل بناتے ہو، پہاڑوں کو تراش کر گھر کی شکل بنا دیتے ہو، لہٰذا اللہ کی نعمتوں پہ دھیان دو اور زمین میں فساد مچاتے مت پھرو۔ ان کی قوم کے سرداروں نے جو بڑائی کے گھمنڈ میں تھے ان کمزوروں سے پوچھا جو ایمان لے آئے تھے کہ کیا تمہیں اس بات کا یقین ہے کہ صالح اپنے رب کی طرف سے بھیجے ہوئے پیغمبر ہے؟ انہوں نے کہا کہ ہاں، بے شک ہم تو اس پیغام پر پورا ایمان رکھتے ہیں جو اس کے ذریعے پہنچایا گیا ہے۔ اور آیت نمبر 76، وہ مغرور لوگ یہ کہنے لگے کہ جس پیغام پر تم ایمان لائے ہو اس کے تو ہم سب منکر ہیں۔ چنانچہ انہوں نے اونٹنی کو مار ڈالا اور اپنے پروردگار کے حکم کی سرکشی کی اور کہا کہ صالح، اگر تم واقعی ایک پیغمبر ہو تو لے آؤ وہ عذاب جس کی دھمکی دیتے ہو۔ نتیجہ یہ ہوا کہ انہیں زلزلے نے آ پکڑا اور وہ اپنے گھروں میں اوندے پڑے رہ گئے۔ اس موقع پر صالح ان سے منہ موڑ کر چل دیے اور کہنے لگے، اے میری قوم، میں نے تمہیں اپنے رب کا پیغام پہنچایا اور تمہاری خیر خواہی کی، مگر افسوس تم خیر خواہوں کو پسند نہیں کرتے تھے۔ اور ہم نے لوط علیہ السلام کو بھیجا جب اس نے اپنی قوم سے کہا کہ کیا تم اس بے حیائی کا ارتکاب کرتے ہو جو تم سے پہلے دنیا جہاں میں کسی شخص نے نہیں کی ہے؟ اور آیت نمبر 81، تم جنسی ہوس پوری کرنے کے لیے عورتوں کے بجائے مردوں کے پاس جاتے ہو، اور یہ کوئی اتفاقی واقعہ نہیں ہے، بلکہ تم ایسے لوگ ہو کہ شرافت کی تمام حدیں پھلانگ چکے ہو۔ ان کی قوم کا جواب یہ کہنے کے سوا کچھ نہ تھا کہ نکالو اس کو اپنی بستی سے، یہ لوگ ہیں جو بڑے پاک باز بنتے ہیں۔ پھر ہوا یہ کہ ہم نے ان کو یعنی لوط علیہ السلام کو اور ان کے گھر والوں کو بستی سے نکال کر بچا لیا، البتہ ان کی بیوی تھی جو باقی لوگوں میں شامل رہی جو عذاب کا نشانہ بنے، اور ہم نے ان پر پتھروں کی بارش برسائی۔ اب دیکھو ان مجرموں کا انجام کیسا ہولناک ہوا ہے۔ اب مدین کی طرف ہم نے اس کے بھائی شعیب کو بھیجا۔ انہوں نے کہا کہ اے میری قوم کے لوگ، اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں ہے۔ تمہارے پاس تمہارے پروردگار کی طرف سے ایک روشن دلیل آ چکی ہے، لہٰذا ناپ تول پورا پورا کیا کرو، اور جو چیزیں لوگوں کی ملکیت میں ہیں ان میں ان کی حق تلفی مت کرو۔ اور آیت نمبر 85، اور زمین میں ان کی اصلاح کے بعد فساد برپا نہ کرو۔ لوگو، یہی طریقہ تمہارے لیے بھلائی کا طریقہ ہے اگر تم میری بات مان لو، اور ایسا نہ کرو کہ راستوں میں بیٹھ کر لوگوں کو دھمکیاں دو، اور جو لوگ اللہ پر ایمان لائے ہیں ان کو اللہ کے راستے سے روکو اور اس میں ٹیڑھ پیدا کرنے کی کوشش کرو۔ اور وہ وقت یاد کرو جب تم کم تھے، پھر اللہ نے تم کو زیادہ کر دیا، اور یہ بھی دیکھو کہ فساد مچانے والوں کا انجام کیسا ہوتا ہے۔ اور اگر تم میں سے ایک گروہ اس پیغام پر ایمان لے آیا ہے جو میرے ذریعے پہنچا ہے اور دوسرا گروہ ایمان نہیں لایا، تو ذرا اس وقت تک صبر کرو
جب تک اللہ ہمارے درمیان فیصلہ نہ کر دے، اور وہی سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا ہے۔ الحمدللہ جی، یہاں پہ ہمارا 8واں پارہ ختم ہوا۔ اب انشاءاللہ آپ لوگوں سے کل پھر سے ملاقات ہوگی 9 پارے کے ساتھ۔ بس اللہ سے پھر سے میں یہی دعا کرتی ہوں کہ یا پاک پروردگار ہمارے لیے آسانیاں فرمانا، جو اتنا بڑا پیغام اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ہم تک پہنچ رہا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا کرنا کہ ہمیں اس کی سمجھ آ جائے، ہم اسے اسی محبت اور احترام کے ساتھ لیں جس طرح سے یہ نازل ہوا تھا۔ یہ تو ہمارے لیے نازل ہوا ہے نا، تو ہمیں ہی اس کو سمجھنا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے لیے عمل کرنا آسان فرما دے۔ آمین ثم آمین۔ ایڈریس دینا نہیں بھولیے گا، اور یہ بھی نہیں بھولیے گا کہ آپ نے یہ پیغام ہر ایک تک پہنچانا ہے جہاں تک آپ کی وسعت ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کے لیے آسانیاں فرما دے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ لوگوں سے میں ریکویسٹ کروں گی کہ آپ ہمارے چینل اسلام ود عائشہ کو سبسکرائب کر لیں، تاکہ آپ کو وقت پر پتہ چلے کہ کون سا کورس کب ہو رہا ہے، کیونکہ جب بعد میں آپ کا میسج آتا ہے تو ہمارا کورس آلریڈی سٹارٹ ہو چکا ہوتا ہے، پھر آپ کو 1 سال انتظار کرنا پڑتا ہے۔ اس لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے تاکہ آپ لوگوں کو وقت پر انفارمیشن مل جائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔